فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، رودار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان اگلی آیات میں چند دفعہ دہرایا جائے گا۔ کیوں کہا گیا کلمہ؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمانے کی روایت سے ہٹ کر دنیا میں جلوہ گر کیا۔ زمانے کی روایت تو یہ ہے کہ کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو عورت اور مرد کے ملاپ سے ہوتی ہے، لیکن حضرت مریم جو ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ان کا تو کوئی نہ ماں نہ باپ تھا، ان کی والدہ تو تھی لیکن باپ کوئی نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کن، یعنی کن کلمے سے آپ کی پیدائش ہو، جیسے آپ کن کہا اور وہ چیز ہو گئی۔ تو یوں جو ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ انہیں یعنی حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر اسے فرمایا یعنی حضرت عیسیٰ کو فرمایا ہو جا تو یہ ہو گئے۔ اس میں ان کی کچھ فضائل بھی بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مس کر کے یعنی ٹچ کر کے چھو کر کسی کو شفا دیتے۔ کوئی بھی مریض ان کے پاس آتا وہ ہاتھ رکھتے اور اس کو شفا مل جاتی۔ تو یہ ان کا ایک بڑا مشہور و معروف لقب پڑ گیا کہ یہ چھو کر شفا دیتے۔ نام مبارک عیسیٰ ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی جو نسبت ہے وہ مریم کی طرف کی، عیسیٰ بن مریم۔ اگر ان کا کوئی والد ہوتا، جیسے بعض آج کل کے عیسائیوں کا مشرکانہ عقیدہ ہے کہ ان کے والد ہیں، یعنی وہ والد کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر اور کوئی ان کا والد ہوتا تو پھر ان کی نسبت جو ہے وہ والد کی طرف کی جاتی، والدہ کی طرف نہ کی جاتی، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ یہاں سے اس وسوسے کی بھی کاٹ ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی قیامت والے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا کہ کسی کا گناہ ظاہر نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انصاف کے قریب یہی ہے کہ اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ تو قیامت والے دن بھی سب کو جو پکارا جائے گا وہ ان کے والد کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں یعنی جھولنے میں، جھولے میں،
اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ یہاں پر 3 باتیں آپ کے لیے بیان فرمائی گئی، 3 معجزات بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ وہ جھولے میں کلام کریں گے، ایسی عمر میں کلام کریں گے جب کوئی کلام نہیں کر سکتا، آپ کلام کریں گے۔ دوسرا پکی عمر میں، پکی عمر کون سی؟ جب آپ آسمانوں سے واپس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہاں سے اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے جو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ واپس تشریف لائیں گے اور آ کے دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہ پکی عمر کا جو کلام ہے یہ آسمان سے جب واپس تشریف لائیں گے تب آپ پر آ کر کلام کریں گے۔ وہ کلام کرنا بھی معجزہ ہوگا نا کہ ہزاروں سال بعد واپس دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر کلام کریں گے، پھر زندہ رہیں گے، پھر شادی بھی ہوگی، پھر آپ کی اولاد بھی ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ ایک طبعی موت اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اور تیسری آپ کی جو فضیلت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنے خاص بندوں میں رکھے گا۔ یہ پچھلی چند آیات کے اندر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان کیے گئے، جو آپ کی خاصیتیں بیان کی گئیں کہ کلمہ ہونا، مسیح ہونا، مریم کا بیٹا ہونا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، دنیا میں عزت والا ہونا۔ کیسی عزت ملی کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے ان کے اتنے چرچے بیان کیے کہ 1400 سال سے بیان ہو رہے ہیں اور آگے بھی نہ جانے کب تک بیان ہوتے رہیں گے۔ پھر ایک بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ان کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمایا کہ یہ مقربین میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص انبیاء میں سے ہیں۔ جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سے ارشاد فرمائی تو اب انہوں نے کیا کہا؟ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ بولی اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ حیرت میں آ گئی کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو ابھی کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے یہ ایک حیرت کا کلمہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے حضرت مریم نے پوچھا کہ کیا میری کہیں شادی ہوگی یا بغیر شادی کے مجھے اولاد عطا ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بغیر شادی کے ہی تمہیں اولاد عطا ہوگی، اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب چاہتا ہے جس کو جیسے چاہتا ہے جو چیز چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب حضرت مریم کے جو بیٹے تھے حضرت عیسیٰ، ان کے تعلق سے ان کی کیا باتیں ہیں وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔